السلام علیکم طالبات، میں آپ کی ٹیچر ہوں سمینہ اشرف۔ آج ہم دو نئے ٹاپک پڑھیں گے، طبعی اور غیر طبعی کردار میں فرق اور طبعی اور غیر طبعی کردار کے معیار۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ طبعی اور غیر طبعی کردار کس کو کہتے ہیں۔ طبعی اور غیر طبعی کردار کی جو نفسیاتی اصطلاح ہے اس کی تعریف تو ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے ہم اس کا ایک عام فہم مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ عام زندگی میں آپ نے انگلش کا ایک لفظ ضرور سنا ہوگا یا بولا بھی ہوگا، نارمل۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی چیز یا کوئی کام بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، روٹین کے مطابق ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نارمل ہے۔ اور اگر اس چیز میں یا اس کام میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے جو کہ روٹین سے ہٹ کے ہو، جو ایک عام سٹینڈرڈ سے ہٹ کے ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایب نارمل ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نفسیات کے پوائنٹ آف ویو سے نارمل اور ایب نارمل یا طبعی اور غیر طبعی کا کیا مطلب ہے۔ نارمل یا صحت مند ایسے شخص کو کہا جائے گا جو معاشرتی معیاروں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے بہت سارے معیار ہیں، اٹھنے بیٹھنے، کردار کے، گفتگو کے، لباس کے، رسم و رواج اور طور طریقے۔ اگر ہم ان معیاروں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں معاشرے میں نارمل سمجھا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ہمیں ایب نارمل سمجھا جائے گا۔ اس شخص کو نارمل نہیں سمجھا جائے گا یا طبعی یا صحت مند نہیں سمجھا جائے گا جس میں یہ خصوصیات ہوں، مثلا اس کا اپنی ذات کے بارے میں ادراک درست نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نفسیاتی مسائل کے شکار افراد کے ذہنوں میں اپنی ذات کے بارے میں بہت غلط قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، مثلا یہ کہ میں کوئی بہت عظیم شخصیت ہوں، میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں، میں کوئی پیر فقیر یا بزرگ وغیرہ ہوں۔ یہ سب اپنی ذات کے بارے میں غلط ادراک کی مثالیں ہیں۔ وہم سے مراد یہ ہے کہ انسان کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جس کا کوئی وجود نہ ہو، یا ایسی آوازیں سنائی دیں جن کا کوئی وجود نہ ہو۔ غیر طبعی افراد میں اندرونی کشمکشیں ہوتی ہیں، یعنی وہ صحیح اور غلط کے درمیان بیلنس قائم نہیں رکھ سکتے، کبھی وہ ایک چیز کی طرف جاتے ہیں کبھی دوسری چیز کی طرف، اور اس طرح ان کی شخصیت میں ایک کھینچا تانی جاری رہتی ہے۔ اپنی ذات، اپنے کردار، اپنی گفتگو، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے اوپر کنٹرول ہونا، اس کے اوپر ہمارا قابو ہونا، یہ بھی نارمل ہونے کی نشانی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو ایسے شخص کو ایب نارمل یا غیر طبعی کہا جائے گا۔ عزت نفس کا کم ہونا بھی بعض اوقات ایب نارملٹی کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی طرح ایب نارمل یا غیر طبعی کردار میں غیر منطقی کردار اس کی ایک خصوصیت ہے۔ غیر منطقی یعنی اللاجیکل، یعنی غیر عقلی۔ مثلا گرمیوں میں لان کے کپڑے پہننا، یہ تو ایک منطقی بات ہے کیونکہ گرمی ہے تو ایسے کپڑے پہنے جائیں گے جن سے گرمی دور ہو، لیکن اگر کوئی شخص گرمیوں میں اونی کپڑے پہن لے اور کوٹ چڑھا لے تو یہ ایک غیر منطقی کردار ہوگا۔ اضطراری کیفیت کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان کو اپنے کردار کے اوپر کنٹرول نہ ہو۔ اسی طرح ایب نارمل یا غیر طبعی کردار کی کچھ اور خصوصیات یہ ہیں کہ معاشرتی طور پر بے حس ہونا، یعنی اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خوشی یا غم کا کوئی احساس نہ ہونا، غیر ہمدردانہ رویہ، اور عدم مطابقت، یعنی ماحول کے بدلتے ہوئے ماحول کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بدلنے میں ناکام رہنا۔ تو یہ تمام خصوصیات غیر طبعی کردار یا غیر طبعی یا ایب نارمل شخص کی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر، یعنی مختلف قسم کی سوچ رکھنے والے ماہرین نفسیات کے مطابق غیر طبعی کردار کی وجوہات کیا ہیں۔ تحلیل نفسی کے مطابق بچپن میں ہونے والی لاشعوری کشمکشیں غیر طبعی کردار کی وجہ بنتی ہیں۔ کرداری ماہرین کے مطابق طبعی کردار اور غیر طبعی کردار دونوں آموزش سے بنتے ہیں، یعنی سیکھنے کے عمل سے۔ مسلمانوں کا تصور ذہنی صحت یہ ہے کہ خدا سے نزدیکی ذہنی صحت اور خدا سے دوری ذہنی بیماری ہے۔ تشکیلیت یعنی گیسٹالٹ سائیکالوجی کے ماہرین کے نزدیک ذہنی بیماری غلط ادراک کا نتیجہ ہے، جب انسان اپنے ماحول اور اپنے ارد گرد کے واقعات کو ایک مکمل شکل میں دیکھنے سے قاصر رہتا ہے تو ذہنی بیماری جنم لیتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طبعی اور غیر طبعی کردار کے مختلف معیار کیا ہیں۔ معیار کا مطلب ہے کہ وہ سٹینڈرڈ یا وہ کسوٹی جس کے مطابق ہم کسی چیز کے صحیح یا غلط یا اچھے یا برے ہونے کا اندازہ لگاتے ہیں۔
تو کون سا کردار طبعی اور کون سا غیر طبعی، یعنی کون سا نارمل اور کون سا ایب نارمل ہے، اس کے جو معیار ہیں وہ یہ ہیں: شماریاتی معیار، سماجی معیار، طبی معیار اور نفسیاتی معیار۔ اس سے پہلے آپ طبعی اور غیر طبعی یا صحت مند اور غیر صحت مند کردار کے نقطہ ہائے نظر پڑ چکی ہیں۔ ان میں اور ان طبعی اور غیر طبعی کردار کے جو معیار ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، اور اگر آپ نوٹ کریں تو یہ تقریباً سیم ہیں۔ اگر آپ ان کو ملا جلا کر بھی لکھتے ہیں تو آپ کا جواب غلط نہیں ہوگا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اب ہمارے سامنے طبعی اور غیر طبعی کردار کے کون کون سے معیار ہیں۔ سب سے پہلے ہے شماریاتی معیار، یعنی اسٹیٹسٹیکل کرائٹیریا۔ شماریات یا اسٹیٹسٹکس وہ علم ہے جس میں مختلف فارمولوں، مختلف طریقوں کی مدد سے لمبے چوڑے اعداد و شمار کو شارٹ، مختصر اور کمپریہنسیبل یعنی قابل فہم بنایا جاتا ہے۔ شماریاتی معیار کے مطابق صحت مند اور شخص وہ ہوگا کہ جو شماریات کے معیار پر یعنی گنتی کے معیار کے مطابق جو اکثریت میں ہوگا اس کو ہم صحت مند کہیں گے۔ کسی بھی خصوصیت کو ہم جب معاشرے میں جب ہم اس کی گنتی کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر افراد جو ہیں وہ اوسط یا ایوریج کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور بہت کم لوگوں کی تعداد ہوتی ہے جو کہ دو انتہاؤں پہ ہوتی ہے، یعنی جو اس خصوصیت میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جو اس خصوصیت میں بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس معیار کے مطابق جن لوگوں کی خصوصیات ایوریج یا اوسط کے آس پاس ہوں گی تو وہ نارمل یا طبعی ہوں گے یا صحت مند ہوں گے، اور جن لوگوں کی خصوصیات اوسط سے بہت کم یا بہت زیادہ ہوں گی یعنی بہت زیادہ انتہا پر ہوں گی تو وہ نارمل نہیں کہلائیں گے۔ یہ معیار کسی حد تک درست ہے، لیکن اس کے اوپر ہم تنقید بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو 80-85% جو افراد ہیں ان کی ذہانت ایوریج یعنی اوسط ہوتی ہے، لیکن بہت کم تعداد میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہر معاشرے میں جن کی ذہانت عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نقطہ نظر کے مطابق تو پھر جو عام سے زیادہ ذہین لوگ ہیں وہ ایب نارمل ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شماریاتی معیار کوئی بہت اچھا معیار نہیں ہے اور 100% یہ درست معیار نہیں ہے۔ اگلا معیار ہے سماجی معیار۔ اس معیار کے مطابق سماج میں رہنے والے جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کے طور طریقے، ان کی اقدار، ان کے رویے، ان کے جو قاعدے قوانین ہیں ان کو نارمل سمجھا جاتا ہے، اور جو لوگ ان سماجی طور طریقوں کے ساتھ مطابقت پیدا کرتے ہیں وہ لوگ بھی نارمل ہوتے ہیں، اور جو سماجی طور طریقوں سے ہٹ کے چلتے ہیں وہ ایب نارمل ہوتے ہیں۔ اس معیار کے اوپر بھی ایک تنقید کی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کہ ایک معاشرے کے تمام تر افراد بے ایمانی سے کام لیتے ہوں اور بہت کم لوگ ایماندار ہوں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بے ایمان لوگ ہیں اور جو تعداد میں زیادہ ہیں وہ نارمل ہیں، اور جو کم لوگ ہیں اور ایماندار ہیں تو وہ ایب نارمل ہیں؟ اس کے بعد ہے طبی معیار۔ ہم طبی ویو پوائنٹ بھی اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ طبی معیار میں طب کے لحاظ سے صحت مند اور غیر صحت مند افراد کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں، ان کی علامات دیکھی جاتی ہیں، ان کے کردار کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی فرد میں ایسی علامات ہوں جو ذہنی مریضوں میں پائی جاتی ہیں، یعنی جو ماہرین نفسیات اور جو ڈاکٹروں نے جو علامات سیٹ کی ہیں، تو اس شخص کو ذہنی مریض کہا جائے گا۔ ایسے افراد کو پھر طبی امداد کی ضرورت ہوگی اور ان کا علاج کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نفسیاتی معیار۔ نفسیاتی معیار بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نفسیاتی معیار کے مطابق نفسیات میں جو ہم ایک عام انسان کی جو خصوصیات پڑھتے ہیں، یعنی اس کا ادراک، اس کی یادداشت، اس کی آموزش، اس کا تفکر، اس کی جو بھی اس کی خصوصیات اور ایک انسانی ذہن کی کا جو نارمل فنکشننگ ہے، اگر اس کی فنکشننگ اس کے مطابق ہو رہی ہو تو ہم ایسے شخص کو کہیں گے کہ وہ نفسیاتی طور پر صحت مند ہے۔ اور جو نفسیات کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق جس شخص کی فنکشننگ، اس کا کردار، اس کی سوچ نہیں ہوگی، اس شخص کو ایب نارمل کہا جائے گا۔ اس معیار کے مطابق صحت مند فرد ماحول کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ مطابقت کرتا ہے اور دباؤ کو برداشت کرتا ہے اور زندگی کے چیلنجوں کا اور مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ نفسیاتی معیار ماہرین نفسیات کا دیا ہوا ہوتا ہے اور ان کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔